اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک مسیحی بک اسٹور میں تھی اور وہاں پر چندہ ڈالنے کے لیے ایک لال رنگ کا باکس رکھا ہوا تھا۔ وہ بھوکے بچوں کے لیے چندہ جمع کرتے تھے یا شاید کسی اور چیز کے لیے۔ مجھے فوراً خیال آیا یہ ہے فرق روح اور جسم میں، پہلی چیز جو میں نے سوچی، اور پھر مجھے خیال آیا کہ میں کچھ کھلے پیسے ڈال دیتی ہوں۔ پھر اگلا خیال آیا کہ مجھے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ چرچ میں چندہ دیتی ہوں۔ پھر پاک روح نے مجھے کہا تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تم ڈال سکتی ہو۔ یہ ہے وہ بات، میرا مطلب ہے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں آسمان پر جانے کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہم انہیں کر سکتے ہیں، اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو دنیا میں ایک بہترین زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سی اور چیزیں ہیں جو ہمیں آسمان پر جانے کے لیے کرنا ضروری ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں اس لیے کرنا چاہوں گی تاکہ میں اس موعودہ سرزمین میں رہ سکوں جس کے بارے میں خدا نے اپنے کلام میں کہا۔ آپ بہترین زندگی چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے بہترین زندگی چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں، ہم بہتر زندگی چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ کہوں گی، آپ کچھ فیصلے کر سکتے ہیں۔ کم آن، یہ جیسا میں نے سوچا تھا اس سے تھوڑا بہتر ہے۔ آج آپ کچھ فیصلے کر سکتے ہیں۔ اور پھر بے شک جب آپ یہ فیصلے کریں گے تو پھر اگلا قدم ان پر قائم رہنا ہے۔ کیسا نہیں ہے؟ آپ اتوار کو کھانے کے بعد ڈائٹنگ پر چلے جاتے ہیں، لیکن اصل بات اس پر قائم رہنا ہے، اور وہ بدھ تک جب تک آپ کو بھوک لگتی ہے۔ ورزش کا عہد کرنا آسان ہے، میرا مطلب ہے ہم نے ورزش کا سامان خریدا، جم میں داخلہ لیا۔ میں ایک شخص کو جانتی ہوں جس کا اپنا جم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 60% لوگ وہ ہیں جو فیس تو دیتے ہیں لیکن آتے نہیں۔ تو پھر وہ فیس کیوں دیتے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں اگلے مہینے جاؤں گا، میں اگلی دفعہ جاؤں گی۔ 60% لوگ۔ اچھی نیت کا مطلب فرما برداری نہیں ہے۔ ضبط نفس آپ کا دوست ہے، سب کہیں ضبط نفس میرا دوست ہے۔ اور جب بھی کوئی خود پر قابو کی بات کرے تو کبھی آہیں نہ بھریں۔ اگر آپ کسی بھی پیغام پر خوش ہوں گے تو تالیاں بجائیں گے۔ اگر آپ کہیں بھی دوبارہ جاتے ہیں اور کوئی کہتا ہے ہم سیلف کنٹرول یا ضبط نفس پر بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ خوش ہیں، تالیاں بجائیں کہ آپ نے جتنے بھی پیغام زندگی میں سنے ان میں سے یہ بہترین پیغام ہوگا۔ آپ کہیں گے مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ میری مدد کرے گا کہ جو میں بننا چاہتی ہوں وہ میں بنوں گی۔ یہ مجھے وہ بننے میں مدد کرے گا جو خدا مجھے بنانا چاہتا ہے۔ روح کا یہ پھل ہمارے اندر بیج کی طرح آتا ہے، لہٰذا ہم سب کے پاس ضبط نفس موجود ہے۔ چاہے آپ اس کا یقین کریں یا نہ کریں، آپ کے اندر صبر ہے۔ مجھے خود کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ روح کے پھل کیا ہیں۔ غلطیوں 5:22 کہتی ہے روح کے پھل ہے محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ ضبط نفس ہے پرہیزگاری، خود پر قابو، ضبط نفس، اور وہ سب جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں ان میں روح کے پھل ظاہر ہوں گے۔ غلطیوں 5:25 میں لکھا ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ اگر ہماری زندگی پاک روح کے وسیلہ سے ہے اور خدا ہمیں قطار میں دوسروں سے آگے لے آتا ہے تو ہمارا رویہ بھی پاک روح کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ آئیے کچھ دیر کے لیے اس پر بات کرتے ہیں کہ پاک روح ہمیں کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ابلیس اپنا کنٹرول ہم پر مسلط کرتا ہے اور خدا ہمیں دعوت دیتا ہے۔ پاک روح آج کہہ رہا ہے جوائس میں تم سے زیادہ ہوشیار ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اگر تم میری پیروی کرو گی تو بالآخر ٹھیک جگہ پر پہنچ جاؤ گی۔ اگر اپنے جسم کی پیروی کرو گی تو پھر تمہیں اس کے نتائج پسند نہیں آئیں گے۔ پاک روح آپ کو زبردستی کنٹرول نہیں کرے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر موجود ہر شخص کہے میں چاہتا ہوں کہ تو میری رہنمائی کرے، میں چاہتا ہوں کہ تو میری قیادت کرے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے دکھائی دے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں تیری ہدایت اور رہنمائی چاہتا ہوں، مجھے فضل دے کہ وہ کروں جو تو چاہتا ہے کہ میں کروں۔ ہم ہمیشہ فیصلے کرتے ہیں اور ان میں سے ہر فیصلہ یا تو ہمیں خدا کے قریب لے جاتا ہے یا اس سے دور لے جاتا ہے۔ ہر انتخاب جو ہم کرتے ہیں، آپ کا فیصلہ کہ آج آپ یہاں آئیں گے اور آپ کو خدا کے قریب لے کر جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی خاتون الاسکا سے سفر کر کے یہاں پہنچی ہیں
صرف اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں کیسی نظر آتی ہوں. مجھے یقین ہے کہ خدا نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ یہاں آئے. اس کے پاس ایسا نہ کرنے کی 95 وجوہات ہوں گی. میں اکیلے نہیں جانا چاہتی, میں وہاں کسی کو نہیں جانتی, اور یہ سفر بہت مہنگا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر ہم ان تمام بہانوں کو ایک طرف رکھیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو خدا ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہے, اور پاک روح اپنی رہنمائی کرنے دیں, تو بالآخر ہم ٹھیک وقت پر ٹھیک جگہ پر پہنچ جائیں گے. لیکن اس سب کا دار و مدار انتخاب پر ہے. فیصلہ فیصلہ فیصلہ. میں عیسویوں 2:10 کو کافی پسند کرتی ہوں. لکھا ہے کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں, کیونکہ جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. وہ راستے جن پر ہمیں چلنا تھا وقت سے پہلے تیار کیے گئے تھے, تاکہ ہم ان میں چل کر بہترین زندگی حاصل کریں جو پہلے سے مقرر ہے اور ہمارے جینے کے لیے تیار ہے. دیکھیں کہ یہ کس قدر پیچیدہ ہے کہ یسوع نے کہا کہ وہ موا کہ آپ میں سے ہر ایک بہترین زندگی حاصل کرے. اس نے کہا آپ 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 اور آپ. یسوع مر گیا اور اس نے پہلے سے تیار کردہ اور پہلے سے منصوبہ شدہ بہترین زندگی ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے مقرر کی. وہ کہتا کہ اس نے ہمارے لیے راستے تیار کر رکھے ہیں کہ ان پر چلیں, اور ہر قدم جو ہم اٹھاتے ہیں بنیادی طور پر ایک فیصلے کے برابر ہے جو ہم کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کا یہاں آنے کا فیصلہ آپ کی زندگی میں اچھے پھل پیدا کرے گا. کسی کو جس نے آپ کو دکھ دیا معاف کرنے کا فیصلہ آپ کی زندگی میں اچھے پھل پیدا کرے گا. ہر اس چیز کا کچھ حصہ بچانا ہے جو آپ ابھی بنا رہے ہیں بعد میں بہت سے اچھے نتائج دے گا, یا جب آپ بوڑھے ہوں گے تب آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنا پڑے گی کہ آپ خود کو کیسے سنبھالیں گے. باقاعدگی سے دینے کا فیصلہ آپ کی زندگی میں بہت سے فوائد لائے گا, کیونکہ یہ بائبل میں دیے گئے پسندیدہ الہی اصولوں میں سے ایک ہے جس کا پوری بائبل میں ذکر موجود ہے. آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. جو درکار ہے اس سے بڑھ کر کرنا, کام پر وقت پر جانے کا فیصلہ, اور جب آپ وہاں ہوں تو محنت کرنے کا فیصلہ. لوگوں کو اسی سے ترقی ملتی ہے. آمین. کم آن, فلکس کی طرح نہ کریں. فیصلے فیصلے. تنگ راستہ یا کشادہ راستہ. کیا آپ کو متی 7:13 اور 14 آیت کا یہ حوالہ پسند نہیں؟ آئیے اسے مل کر دیکھیں. متی 7:13 اور 14 آیات. وہ بات کرتا ہے سکڑے راستے اور کشادہ راستے کی. آپ کس راستے پر جانا چاہیں گے؟ تنگ دروازے سے داخل ہوں گے کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے, اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں. آپ کشادہ راستے پر تنہا نہیں ہوں گے, لیکن اس راستے پر ہو سکتا ہے آپ شاید تنہائی محسوس کریں, کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ دباؤ کی وجہ سے سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے, اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں. بہت سال پہلے جب میں یہ حوالہ پڑھ رہی تھی تو میں نے خداوند سے ایک مرتبہ کہا, میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میرا راستہ بھی وقت کے ساتھ تنگ ہوتا جا رہا ہے. دوسرے لفظوں میں ہر دفعہ جب میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو کوئی اور چیز ہوتی ہے جو خدا کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اب نہیں کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں آپ یہاں سے ایک مسیحی بچے کے طور پر آغاز کرتے ہیں. میرا مطلب ہے ابھی بھی آپ کی زندگی میں بہت سامان ہوتا ہے اور جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہمیں شاید ان کے بارے میں علم بھی نہیں ہوتا, کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ایک وقت میں ایک چیز پر کام کرتا ہے. اور خدا کے بارے میں یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ وہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا کہ ہر وہ چیز جو ہم میں بدلنی چاہیے وہ سب ایک ہی دم شروع کر دے. ایک وقت پر وہ ہمیں ایک چیز دکھاتا ہے اور ایک وقت پر ایک اور چیز, اور آپ کو اسی کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. جس پر خدا اس وقت کام کر رہا ہے آپ کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. جو خدا دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس کی فکر کی ضرورت قطعاً نہیں ہے. میرا مطلب ہے آپ غور سے سنیں آج جو میں کہہ رہی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ آپ گھر جائیں اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ سب ایک ہی وقت میں کرنے کی کوشش کریں. پہلے آپ کو اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. کہیں میرے خدا تو کہاں سے چاہتا کہ میں آغاز کروں, مجھے آغاز کا نقطہ فراہم کر, تو کیا چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کروں, اور میں اس میں تیرے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہوں. ایک وقت میں ایک قدم, ایک وقت میں ایک چیز. لہٰذا آپ اپنے راستے پر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور پھر اچانک یوں لگتا ہے کہ راستہ تنگ ہونے لگتا ہے,
اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ساتھ لے کر آپ یہاں چل رہے تھے، لیکن اچانک وہ جیسے یہاں مناسب نہیں لگ رہی، وہ پھر آپ خدا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لہٰذا اب آپ تقریباً یہاں آ چکے ہیں اور اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں آپ کا رویہ ٹھیک نہیں رہا تھا اور یہاں اسے چھوڑنا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اوکے، اب وقت ہے کہ اپنے ماضی کو ٹھیک کیا جائے اور پھر یہاں پر ٹھیک ہے جوائس، اب تمہیں معلوم ہوا آپ ایک ہی وقت میں خود ترس اور طاقتور نہیں ہو سکتی۔ اب وقت ہے کہ خود ترسی کو چھوڑ دیں۔ کم آن، کوئی یہاں پر ہے؟ فیصلے، تمام فیصلے۔ کیا میں ساری عمر خود پر ترس کھاتی رہوں اور آسمان میں داخل ہوں؟ میرا خیال ہے ممکن ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ میری نجات اس پر منحصر نہیں کہ میں اپنی زندگی پر افسوس کرتی رہوں یا نہیں، لیکن اگر میں وہ کرتی رہوں جو خدا مجھے کرنے کو کہتا ہے مجھے نہیں کرنا ہے، تو پھر میں وہ توقع نہیں کر سکتی قوت سے بھرپور زندگی بسر کروں گی جو میں کہتی ہوں کہ میں جینا چاہتی ہوں۔ لہٰذا جیسا کہ میں اکثر خدا کے سامنے بڑبڑاتی ہوں کہ خدا مجھے سمجھ نہیں آتی، خدایا بہت سی ایسی چیزیں جو تو مجھے نہیں کرنے دیتا، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اور لوگ جو مسیح ہیں وہ کرتے ہیں۔ سنیے کہ آپ نے خدا کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی ہے، تو میرے ساتھ اتنا سخت کیوں ہے؟ اور پھر میرا مطلب ہے وہ فلمیں دیکھنے جاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اگر میں ایسا کروں تو مجھے نہیں چھوڑتا۔ اور آپ جانتے ہیں خدا نے مجھ سے کیا کہا؟ جوائس، تم نے مجھ سے بہت کچھ مانگا، کیا تمہیں یہ سب چاہیے یا نہیں؟ لہٰذا میں آپ کے ساتھ بڑی دیانتداری سے بات کروں گی کہ وہ شخص جو خدا سے وہ سب کچھ مانگتا ہے جو دینے کے لیے یسوع نے جان دی، آپ کا راستہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جن سے آپ واقف ہیں۔ لیکن ایک بار پھر یاد رکھیں کہ ہم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آمین۔ ہم کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں سوائے اپنے۔ شاید آپ نے پہلے بھی مجھے یہ کہتے سنا ہوگا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا کے ساتھ میرے چلنے سے پہلے شاید 25 سال مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے خدا کسی معاملے میں مجھ پر مسلسل کام کر رہا ہے۔ آپ بہت خوش ہیں نا؟ اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ چیزیں اب میرے لیے آسان ہیں اور یہ آسان تر ہوتی جائیں گی۔ جتنی زیادہ دیر تک آپ خدا کے ساتھ چلیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو احساس ہوگا کہ خدا کے ساتھ بحث کرنا بالکل ہی بے وقوفی ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرکار جو وہ چاہتا ہے وہ کروا ہی لے گا، یا پھر آپ اسی جگہ پر رہیں گے جہاں پر آپ ہیں۔ یہ بہت صاف بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اکیلے ہم ہی ہوں جس پر خدا کام کر رہا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی مسائل ہیں۔ کم آن، میرا مطلب ہے مجھے ان کے مسائل بھی نظر آتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کروں، اور میں چاہتی ہوں کہ خدا ان پر بھی کام کرے اور ان کی خرابیوں کو بھی دور کرے۔ کم آن، آپ جانتے ہیں میں کیا بات کر رہی ہوں؟ اور یہ میرے لیے کیا ہی مشکل تھا جب خدا صرف مجھ پر کام کر رہا تھا، مجھ ہی پر میری ہی خرابیاں دور کر رہا تھا، اور وہ ایسے عمل کر رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ڈیو کے پاس گئی اور کہا، میں حیران ہو رہی تھی کہ کیا خدا آپ کے ساتھ کسی بھی چیز پر کام کر رہا ہے؟ کیونکہ میں خاص طور پر چاہتی تھی کہ خدا ڈیو پر کام کرے۔ میں چاہتی تھی ڈیو میرے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، بہت زیادہ سپورٹس نہ کھیلیں، اور آپ جانتے ہیں اور چیزیں جو مجھے پسند نہیں تھی۔ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ سب چیزیں چھوڑ دیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہے، آمین۔ اگر یہ مجھے پسند نہیں ہے تو آپ کو یہ چھوڑنا ہوگا۔ اور مجھے ابھی یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے سمر لیک والے گھر میں کسی جگہ پر تھی، میں سیڑھیوں پر کھڑی تھی، اور جب میں نے پوچھا کیا خدا آپ کی کسی کمزوری پر کام کر رہا ہے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ خدا کو آپ پر کام کرنا چاہیے۔ اور مجھے یاد ہے آپ کے چہرے پر یہ جذبات سے آری تاثر تھا۔ انہوں نے کہا، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ اور اس طرح کی بات مجھے غصہ دلا دیتی تھی، لیکن دیکھیں میں یہ بات سمجھ گئی جو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی سمجھیں، کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ کسی اور کے بارے میں فکر مند رہیں۔ سنیے، خدا نہیں چاہتا کہ اس بارے میں فکر مند ہوں کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیونکہ جب بات اس پر آتی ہے تو آپ کو ان کے لیے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا۔ یہ ایک اچھا ضبط نفس ہے۔ دوسرا پطرس پہلا باب 3 سے 7 آیت تک۔
یہ ایک پورا عمل ہے. میں آپ کو بڑی سچائی سے بتاؤں گی کہ میرا نہیں خیال کہ خدا اس بارے میں فکر مند ہے کہ ہم منزل پر پہنچے یا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم منزل کی طرف بڑھیں. جب تک ہم اس بدن میں ہیں اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے. پولس کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ میں پہنچ چکا، لیکن ایک کام کرتا ہوں کہ نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، اور میں آپ پر فخر کرتی ہوں کیونکہ آپ بھی نشان کی طرف دوڑے ہوئے جا رہے ہیں. چاہے آپ گھر پر بیٹھے ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ پر فخر کرتی ہوں کہ آپ نے اسے بند نہیں کر دیا، کیونکہ میں ضبط نفس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. میرا مطلب ہے کہ گھر پر آسان ہے کہ مجھ سے چھٹکارا پایا جائے، لیکن یہاں مشکل ہے. اگر گھر پر آپ مجھے سننا نہیں چاہتے تو بس ایسے کرنا ہے. تو بھی شاید اگلے چینل پر میں ہی ہوں گی. دوسرا پطرس پہلا باب 3 آیت سے 7 تک. کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ضروری اور مناسب ہیں، لہٰذا یہ بات سمجھیں، اس کے وعدے، اس کی قدرت، اس کے وعدوں نے ہمیں ہر چیز مہیا کی ہے جو ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے درکار ہے. اور اگلا جملہ بہت اہم ہے، ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، یعنی اس کے ساتھ ایک ذاتی رشتے کی پہچان کے وسیلہ سے. خدا نہیں چاہتا کہ اس کی بنیاد اپنی دادی ماں کے ایمان پر رکھیں. آپ اس لیے اسے حاصل نہیں کریں گے کہ آپ ایک پاسٹر ہیں جو خدا سے واقف ہے، بلکہ یہ اس کی بھرپور ذاتی پہچان کے وسیلہ سے حاصل ہوگا. اور آپ جانتے ہیں اس میں وقت لگتا ہے، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا. آپ جانتے ہیں کہ جلال خدا کی ساری قدرت کا اظہار ہے. ہم سب اپنی زندگی میں خدا کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ہم پر اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بہترین بننے کا فیصلہ کریں. خیر، آج کل کی دنیا میں اس بات کی انتہائی کمی ہے، بہت زیادہ کمی. میں ایک صورتحال کا سامنا کر رہی تھی، اور آج کل دنیا میں ہر وقت اس طرح کے حالات رہتے ہیں، لیکن اس وقت تقریباً 50 برس پہلے یہ بالکل مختلف حالات تھے. آپ جانتے ہیں کہ 50 سال پہلے وہ لوگ بھی جو مسیح نہیں تھے عام طور پر اپنے لفظوں کا پاس رکھتے تھے. میرا مطلب ہے یہ ایک ایسی چیز تھی جو عموماً لوگ کرتے تھے. یہ ایک باعزت بات سمجھی جاتی تھی کہ آپ اپنے الفاظ کا پاس رکھتے ہیں. کاروباری لوگ معیاری کام کرتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں ایک بار پھر سے دوبارہ کاروبار ملے. اگر ان کی کوئی اپائنٹمنٹ ہوتی تھی تو وہ مقررہ ٹائم پر پہنچتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں دوبارہ منتخب کیا جائے. لیکن آج کل لگتا ہے کہ لوگوں کو خیال ہی نہیں کہ آپ کو اپنے بزنس میں نام کمانا پڑتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ کسی اسٹور میں جاتے ہیں تو وہ وہاں کھڑے ہو کر آپ کو کوئی سہولت دے رہے ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ میں فون بند کر کے آپ کا انتظار کروں؟ واقعی؟ لہٰذا مجھے اس طرح کی صورتحال کا سامنا ایک فرنیچر کے اسٹور پر ہوا جہاں کئی برس پہلے میں نے کافی خریداری کی. اور اس خاص اسٹور پر جب آپ وہاں سے فرنیچر خریدتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ڈیکوریشن کرنے والا بغیر کسی فیس کے مہیا کرتے ہیں تاکہ آپ کی مدد کرے کہ آپ فرنیچر کو مناسب جگہ پر سیٹ کر سکیں. آپ جانتے ہیں اس طرح کی چیزیں. لہٰذا اس سارے کام میں اس نے مجھے کچھ مشورے دیے جو میں نے پہلے نہیں سوچے تھے، اور بالآخر ہوا یوں کہ میں نے مزید کچھ رقم خرچ کر دی جو مجھے یقین ہے کہ ان کے منصوبے کا حصہ تھا، لیکن یہ مجھ پر چل گیا. اور اس کے پاس واقعی اچھے آئیڈیاز تھے. میں نے کچھ چیزوں کے لیے سوچا ہاں یہ اس طرح اچھا لگے گا. میں یہاں کہانی کو مختصر کرتی ہوں. مجھے جانا پڑا، میں شہر سے باہر جا رہی تھی اور اس نے مجھے سب معلومات ای میل کرنی تھی، بقایا معلومات جن کی مجھے ضرورت تھی. اور خیر کئی مہینے گزر چکے ہیں اور میں 3 مختلف اوقات میں اسے میسج کر چکی ہوں کہ مجھے یہ معلومات نہیں ملی ہیں، لیکن ہر مرتبہ وہ واپس جواب دیتی او میں آپ کو بدھ تک بھیج دوں گی، او آئی ایم سوری میں آج دوپہر تک بھیج دوں گی. اور مجھے واقعی افسوس ہے لیکن ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے. میں نے سوچا تم ایمرجنسی ہی بھگتاؤ. اور آخر کار میں نے سوچا میں اپنا وقت برباد کر رہی ہوں، میں یہ نہیں کروں گی، میں ایسا کروں گی ہی نہیں. یہ بہت پریشان کن ہوتا ہے جب لوگ ہمارا وقت چرا لیتے ہیں. میں جانتی ہوں آپ بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں. یہ بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے جب لوگ ہمارا وقت چرا لیتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ وہ کریں جو انہیں کرنا چاہیے. اور آج یہ میرے اور آپ سب کے لیے ذاتی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، اور میں خود کو یاد دہانی کروا رہی ہوں کہ اگر ہم خود کو مسیحی کہلواتے ہیں
اور اپنی کار کے شیشوں پر مسیحی اسٹیکر لگاتے ہیں اور گلے میں صلیبیں پہنتے ہیں اور جب کانفرنس میں جاتے ہیں تو بڑی بائبل پکڑتے ہیں. تو ہمیں کم از کم جو کہتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. میرا مطلب ہے کہ سب باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ جہاں سے ہم آغاز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے الفاظ پر قائم رہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ میرا منہ اکثر مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے. میں کہتی ہوں کہ میں کچھ کروں گی اور پھر سوچتی ہوں کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ میں یہ کروں گی جو میں کرنا ہی نہیں چاہتی. لیکن میں اپنے لفظوں پر قائم رہنے کے لیے پرعزم ہوں اور اگر میں نہ چاہوں تو بھی ایسا کروں گی اور امید ہے کہ اگلی بار سیکھ جاؤں گی کہ اپنے منہ کو کھولنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لوں اور کہوں کہ میں یہ کروں گی. میرا مطلب ہے چھوٹی چیزیں جیسا کہ ہاں میں آپ کو فون کروں گی کہ لنچ پر جائے اور گفتگو کے دوران ہی اس شخص سے جان چھڑانا چاہ رہی ہوں. میں آپ کو دوپہر میں دوبارہ کال کروں گی. ہم جو کہتے ہیں کریں گے ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم ان چھوٹی چیزوں میں وفادار نہیں تو بڑی چیزیں ہمارے سپرد نہیں کی جائیں گی. چھوٹی چیزیں. آمین. کم آن. آمین. اور میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ میں اسے نہیں چھوڑ سکتی. پہلا کرنتھیوں 6:12. سب چیزیں میرے لیے روا تو ہے، قانونی طور پر اجازت ہے، مگر سب چیزیں مفید نہیں یا میرے کرنے کے لیے فائدہ مند اور دوسری چیزوں کے مقابلے میں بہتر نہیں ہیں. سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا یا ان کے اختیار میں نہ ہوں گا. کیا ہی زبردست حوالہ ہے. جو کچھ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں یہ اس کا خلاصہ ہے. آپ جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن ہر انتخاب اور فیصلہ جو ہم کرتے ہیں کسی طرح کے نتائج پیدا کرتا ہے. آج ہم جو اچھے بیج بوتے ہیں شاید کچھ عرصے تک ہم ان کی فصل نہ دیکھیں، لیکن آپ کو یہ علم رکھتے ہوئے اطمینان ہوگا کہ آپ نے وہ کیا جو آپ ایمان رکھتے تھے کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا. اس سے زیادہ بھیانک کوئی بات نہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کو کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ یہ کریں گے اور پھر اپنے اندر یہ اذیت محسوس کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے وہ نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا. مجھے اس سے نفرت ہے، مجھے اس احساس سے نفرت ہے اور مجھے اس سے اتنی نفرت ہے کہ میرے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ پاک روح کی مدد سے ہر کوشش کروں جو میں کر سکتی ہوں کہ وہ کروں جو میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ میں کروں. آمین. مجھے دوبارہ کہنے دیں، اصل آزادی اس بات میں نہیں کہ جو چاہے کریں اور جب چاہے کریں، بلکہ یہ آزادی ہے ایسا نہ کرنے کی. اگر آپ جانتے ہو کہ ایسا نہ کرنا آپ کو آگے مستقبل میں اچھے نتائج دے گا بجائے اس کے کہ آپ اسے کریں. کم آن، خدا کے لیے بہت سی تالیاں بجائیں. کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ قدرت اور حکمت اور تربیت یعنی ضبط نفس کی روح دی ہے. سب کھڑے ہو جائیں اور کہیں میرے پاس ضبط نفس ہے. میں ہر دن ہر وقت اچھے فیصلے کرتا ہوں چاہے یہ اس وقت کتنے ہی مشکل ہوں، لیکن مجھے ان کا بعد میں فائدہ ملے گا. اے باپ، میں یہاں موجود ہر شخص بشمول اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے آج جو تو نے ہم سے کلام کیا اس میں سے اپنے لیے کچھ لے اور کہ ہم میں سے ہر ایک کم از کم ایک حصے کو تیرے سامنے رکھیں جہاں سے ہم بہتری کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے بلکہ اس لیے کہ ہم ایسا چاہتے ہیں. تو پہلے ہی ہم سے محبت رکھتا ہے. ہم اس محبت کو کما نہیں سکتے، ہم تیری طرفداری کو کما نہیں سکتے، بلکہ ہم ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو کر سکتے ہیں تاکہ تجھے جلال دیں، اور ہم اپنے تمام کاموں سے تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں یسوع کے نام میں. آمین. آپ جانتے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر آپ ضبط نفس کو استعمال کرتے ہوئے خود پر قابو رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، لیکن دراصل ضبط نفس آپ کی مدد کرتا ہے کہ وہ شخص بنے جو آپ واقعی بننا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ ایک غلامی نہیں بلکہ ایک حقیقی آزادی ہے. اور آپ جانتے ہیں
کہ آپ کے پاس پرہیزگاری یا ضبط نفس کی روح پہلے ہی موجود ہے، اور جیسے جیسے آپ اسے استعمال کریں گے یہ بڑھتی جائے گی، اور خدا آپ کی مدد کرے گا اگر آپ درست طریقے سے ایسا کرنا چاہیں گے۔